بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سوکی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت۔ ناظرین، ملک دیوالیہ ہو رہا، بڑے شور پہ رہا ہے، لیکن ہوں کوئی بالکل خاموشی ہو گئی اس پاسے، سارا کچھ ہی ٹھیک ہو رہا، کیونکہ ہوں تو ساریاں گلاں بھول گئے ہیں۔ تے یہ جی خاص کر نگران حکومت ہے، اس دور وچ کم کیسے پہ ہونے نو، اور کیا یہ جائز ہون ناجائز ہون، میں پھر روٹین دے نال زحمت دیتی ہے جناب محمد سید خان زندوزئی صاحب نو۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم سارے 3 مہینے واسطے بنے سن جہاں صوبائی حکومتاں، پھر بھی تے اے دسو کہ یہ تو جدوں کوئی الیکشن آتے سن تو پہلے مہم ختم ہو جاتی سی کہ کوئی ترقیاتی کام نہیں کرنے، کیونکہ اس تے آن والے الیکشن تے بڑا اثر پیندا ہے۔ تے اج کل کی ہو رہا جناب، جس پاسوں دیکھو ادھر تو ہی تو ہے۔ سر، سب سے پہلے ہمارے جو ناظرین ہیں میری طرف سے سلام۔ شوکی بھائی، بات یہ ہے کہ جو نگران سیٹ اپ ہوتا نا آئین میں، جی جی، ان کی صرف ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے آنا ہوتا ہے، ان کا جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ساری کی ساری ان کی معاونت سے جی جی، یہ ایک سیٹ اپ بنایا جاتا ہے۔ ہاں، جب وہ سیٹ اپ بن جاتا ہے تو وہ مطلب صرف ایک عارضی آسان لفظ کے عارضی ہے، اور یہ ہوتا ہے 90 دن کے لیے، 3 مہینے کے لیے۔ اس جو قانون ہے ہمارا جو الیکشن کے لیے، تو جب بھی ملک میں کسی بھی طرح کی کوئی سچویشن پیدا ہو جائے تو نیا الیکشن کروانا ہے، تو جو دوسرا عبوری حکومت ہوتی ہے، یہ صرف کیئر ٹیکر حکومت 90 دن کے لیے آتی ہے، اور 90 دن کے اندر یہ الیکشن کروانے ہوتے ہیں۔ لیکن قانون تو پھر وہ کدھر گیا؟ قانون نام کی جو اس وقت ملک میں کوئی چیز نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کی ڈیوٹی تھی پنجاب حکومت کی جی، کہ جب یہ آئے تھے نا ہاں، تو 90 دن کے لیے آئے تھے۔ اب سال سے زیادہ ہو گیا، الیکشن نہیں ہوا، تو جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ فنڈنگ دے رہے ہیں، یہ بقایا کام کر رہے ہیں اداروں کو، یہ سارے کا سارا اللیگل ہے، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو سر یہ کیسے چل رہا ہے جی ملک؟ یہ مطلب ہے لا قانونیت ہے نا۔ ہاں، اور دوسری طرف آپ دیکھیں، سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا عطا بندیال صاحب نے کہ 90 دن کے اندر بڑی اس میں ڈیبیٹ بڑا ہو گیا، آ گیا، بڑے نامور وکیل اور جو اٹارنی بقایا سارے انہوں نے وہاں تھلی مچی رہی جی، میڈیا نہ اور کام ہی کوئی نہیں سی، 2-3 ماہ میڈیا بھی ادھر سارے ادھر، اور فیصلہ ہوا کہ 90 دن کے اندر ہی ہوگا۔ ہاں، اس میں الیکشن کمیشن کی بھی اپیلیں گئی بقا، اور سپریم کورٹ نے بینچ نے فیصلہ دے دیا کہ 90 دن کے اندر ہی الیکشن ہوں گے، قانون اس سے آگے پیچھے کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے۔ وہ 14 مئی بھی گزر گیا، اب اس سے مزید بھی کچھ 9 مہینے 8 اوپر ہو گئے ہیں، تو عدالتوں کے حکم پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ نہیں ویسا معافی نہ لو جی جی، تسی تو ہر ویلے ہائی کورٹ سپریم کورٹ گئے ہوئے ہوندے ہو، جی جی، اگر عمل درآمد نہیں جی ہوندا تے عوام نو کیڑا لایا میں نے بند کرو انہوں نے، میں تو کہنا تے ہونا تو اسی طرح چاہیے۔ نہیں، اگر دیکھو جی کل میں سن رہا سا ایک مطلب ایک ناصر اوان ہے گجرات دے وچ جی جی، کوئی 23-24 سال تو اوورسیز پاکستانی ہے، جی جی، اور اس نے کیس جناب زمین تے کسے قبضہ کیتا ہے، اور وہ جناب سپریم کورٹ چو بھی اس نے حق چے فیصلہ، اور پھر انہیں تھلے سٹے کیتی ہوئی کہ جناب میں نے جگہ نو انجے، اور کورٹ نے آرڈر کیتا ہوا کہ سٹیٹس کو، تے اتھے جناب انہیں منڈیاں لائیاں بھی ہیں جی۔ اچھا، مطلب ہے کہ اتنے فروٹ منڈی بھی لگی پی، ٹرک منڈی، بس اڈے بنے پین، تو وہ کہہ رہے سی کل کہ جناب میں یہ سٹے وے، تے پھر اگر سٹے تے عمل درآمد نہیں ہونا تو کیوں ٹائم ضائع کرتے جی؟ ویسے سوالیہ نشان نہیں ہو گیا؟ بالکل سوال ہے، مائٹ از رائٹ، انگلش کا ایک سٹینس ہے، مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی پینس۔ آج جو چل رہا ہے یہ سسٹم ہے، میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ میرے دوست، سوری آپ کی کہانی تو یہ یاد رکھنا، ایک اور چیز ہے، آج کل ایک خاتون جج نو بڑا کچھ کہہ رہی سی، پچھلے دن میں وہ پروگرام بھی چلایا، جی جی، تو ساتھ میں بھی وہ جڑا کیتا، پھر ایک خاتون لیڈی جڑی ہے نا وہ ایڈوکیٹ، وہ مار رہی سی جج نو، یہ ہوں ہوا پھیل گئی ہے جی۔ مطلب ہے کہ اگر جج بھی اپنے ذمہ داری نہیں تو پھر یہ تو ہونا کام۔ سر اس کے علاوہ یہ دوسرا تیسرا انسیڈنٹ ہو گیا ہے، جو ججز ہیں نا، بات میں سارے نہیں، کالی پیڈیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، ہر بندے کو اپنے قانون کے دائرے میں رہ کے چلنا چاہیے۔ یہ جو جوڈیشری کے لیے بھی نا ایک CRPC پروسیجر ہے جی، اس سے یہ باہر نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، اور ان کے یہ تحفظ ہوتا ہے، ان کے مطابق یہ انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے۔ اور جو بقایا سارا سسٹم ہے،
وہ اس کے مطابق یہ بقایا جو ہے ہمارے جو کلائنٹ ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹ ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. تو یہ سارا وکلا اور جوڈیشری کا کام ہے، ان کا تحفظ کرنا، کیونکہ یہ ملک کا ایک تیسرا ستون ہے. پہلے 3 ستون ہوا کرتے تھے، بعد میں سپریم کورٹ میں یہ میڈیا کو بھی چوتھا ستون کا انہوں نے درجہ دے دیا. ٹھیک ہے. تو یہ ججز ہے نا، ججز کو جانتے ہیں. یہ دوسرا تیسرا انسیڈنٹ ہو گیا، ایک کوئی ہفتہ بھی نہیں ہوا تو ایک ججز کو وکلا نے مارا ہے، وکلا کو مارا ہے، اور وکلا نے ججز کو مارا ہے. ایک جج ہے، اس نے کوئی وکیل سے بدتمیزی کی تو وہاں پہ لڑائی ہو گئی، وکلا نے پھر ججز کو مارا. اس جج کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی ہوئی پولیس. لوگ دیکھتے ہیں تماشا. اب لا قانونیت ہے نا جب، تو یہ سچویشن ہو جاتی ہے. وہ میں آپ کو جو بات سنانے لگا تھا، بات اس پہ آتے ہیں، اس کی آپ کو بھی سمجھ آئے گی، ہماری عوام کو بھی سمجھ آئے گی. ایک ندی چل رہی تھی تو اوپر سے شیر پانی پی رہا تھا. اچھا. اوپر سے شیر پانی پی رہا تھا ندی کا، تو نیچے سے کوئی 200-300 فٹ پہ 200-300 گز پہ وہاں پہ ایک بکری بھی پانی پی رہی تھی نیچے. شیر نے اوپر سے دیکھا نا بکری کی طرح کوئی یہ پانی پی رہی ہے، تو اس کے دل میں اگر میں طاقتوروں میں سے جگہ ڈرا دھمکا کے سے کچھ کام لیتا ہوں، جیسے کھا جاؤں گا کوئی بہانہ بنا کے. وہ اوپر سے اس نے کہا کیا کر رہی ہے تو؟ پانی گندا کر رہی ہے. اس نے کہا جی میں تو پانی گندا نہیں کر رہی. اس نے کہا جی تو پانی گندا کر رہی ہے، دیکھ نہیں رہی میں آگے سے پانی پی رہا ہوں اور پانی گندا ہو رہا ہے. اس نے کہا شیر میاں پانی تو آپ کی طرف سے میری طرف آ رہا ہے، پانی تو اوپر سے مجھے آ رہا ہے، میں تو پی رہی ہوں، تو میرا تو پانی آپ کی طرف گندا جا ہی نہیں رہا. پانی تو آپ گندا کر رہے ہیں. پانی تو آپ گندا کر رہے ہیں. بات یہ ہے قانون نام کی چیز نے پانی کوئی اور ہی گندا کر رہا ہے. تو ایسی نہیں ہونی چاہیے. جب تک ادارے اپنی اپنی ڈومین میں نہیں رہیں گے، ہماری نہ اپنی سوسائٹی میں عزت ہونی ہے، نہ ہمارے ملک نے ترقی کرنا ہے. جب لا قانونیت ہوگی، غربت بھی بڑھے گی، ڈکیٹیاں بھی بڑھیں گی، کرائم بھی بڑھے گا. آپ کی یہ ساری چیزیں اس وقت کرپشن، غربت، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے جب انصاف کا بول بالا ہو جائے. انصاف کا بول بالا ہو جائے گا، کوئی چوری نہیں کرے گا، کرائم آپ کا کنٹرول ہو جائے گا. کوئی کرپشن نہیں کرے گا، کنٹرول ہو جائے گا. جب کرپشن، چوری، ڈکیٹی نہیں ہوگی، آپ کی معیشت اٹھ جائے گی. مطلب جس کو ملاوٹ نہیں ہوگی، آپ کی معیشت اٹھ جائے گی. غریب کو پتہ، میرا غریب کو پتہ میں نے محنت کی ہے، یہ مجھے میرا حق مل جائے گا، میرے سے کوئی چھینے گا نہیں. تو یہ ساری کی جب تک ہمارے ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، رول آف لا نہیں ہوتا، آئین پر پوری طرح عمل درآمد نہیں ہوتا، اس وقت تک نہ ہم ترقی کر سکتے ہیں، نہ ہماری انٹرنیشنل لیول پہ ریپیوٹ اچھی ہو سکتی ہے، قدر نہیں ہوئے گی. قدر یہ جو کرائم ہے، غربت ہے، کرپشن ہے، یہ بڑھتی جائے گی. اب لوگ آتے ہیں، یہ تھوڑی سی میں آپ عدالتوں میں ہر وقت آپ کو تو ہمارے یہ جو سیاسی لوگ ہیں، اب دیکھو نا کہ آیا پی ڈی ایم آئی، اس کے بعد یہ نون لیگ والے آ گئے، موٹر سائیکل دے رہے ہیں، کاریں دے رہے ہیں، بریانیاں دے رہے ہیں. اور یہ جو استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی ہے، یہ تو پیسے اور پتہ نہیں کیا کچھ دے رہی. اور یار جس بندے ایم این اے ایم پی اے نے کروڑوں روپے دینے ہیں اور آگے سے تنخواہ لینی ہے 1.5 لاکھ روپے، کیا وہ قوم کی خدمت کرنے کے لیے اتارے گا نا؟ اب اس نے قوم کو ویسے جیسے مرغی کو چھیلتے ہیں نا، زندہ کو، مرغی کو ذبح کر کے چھیلتے ہیں. تو یہ جو ایم پی ایم این اے بان کے آتے ہیں، یہ پھر وہ مرغی کو نا، مرغی کا مطلب ہے قوم کو، عوام کو، یہ اس طرف کھینچ کے سارا کو اس کو اتار ہی لیتے ہیں. اور پوچھنے والا کو انہیں پتہ ہے کہ ہم پیسے دے کے، پیسے خرچ کر کے عوام کو مرغیاں کھلا کے لے آئے ہیں، تو ہم بن گئے. جب وہ طاقتور ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا خون نچوڑ لیتے ہیں. تو یہ سارا طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. سیاست کا مقصد بھی خدمت ہونا چاہیے، سیاست کا مقصد بھی خدمت ہونا چاہیے، اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کا مقصد بھی عوام کی خدمت ہونا. تب بھی ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں، پھر ہی حقیقی آزادی آ سکتی ہے. بہت شکریہ جناب محمد سعید بھائی. ناظرین ایک اج گل کراں چھوٹا مور وڈی گل. جی اگر زور نال حکومت چلائی جاوے تو میرا خیال ہے پھر فوج ہے، تے حقیقی چلائی جاوے تو پھر عمران خان ہے. اگر ووٹ تے نال ہوئے تو پھر عمران خان ہے، تے اگر زور نال ہوئے تو پھر فوج نو آ جانا چاہیے. اسی تو کہنے ہیں کہ پھر سکون تو ہو جاوے. کی کہندے ہو سر؟ پروگرام لمبا ہو جائے پھر دوبارہ صحیح. ناظرین نیک دعاواں دے نال سانو دیو اجازت. اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ سونے والے.